السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد۔ پیارے بھائیوں دوستو، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا تو میں کراچی آیا ہوا ہوں۔ تو آج میں آ رہا تھا تو آج ایک اور کیس ہو گیا۔ اچھا، صبح ہمیں آپ کو سب کو تو پتہ ہی ہے کہ جیسے ہمیں ترتیب سے سرکار جی نے سکھائی ہے، سفر کی روزانہ کی ترتیب ہوتی ہے کہ جی آپ جب بھی سفر چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے لیے نکلیں تو صدقہ دیں، دعائیں پڑھیں اور پھر اس کے بعد جائیں۔ اور ایک یہ بھی تعلیم میں سکھائی کہ کوشش کیا کریں کہ وضو میں رہیں، اس سے آپ کے اس میں بڑا کمی آئے گی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے، حفظ و امان میں رہے گا آدمی۔ تو آج میں آ رہا تھا تو ادھر میرے گھر کے قریب ہی تو ایک جگہ ٹریفک سگنل بند تھا، تو میں پیچھے سے آیا، میں نے گاڑی آ کے روکی، میرے آگے ایک کرولا والا تھا اور اس نے تھوڑی ہلکی سی جیسے گاڑی چلائی تو میں نے بھی چلائی، پھر اس نے بریک مار دی، میں نے بھی مار دی، تو میری گاڑی اس کے ساتھ تھی، بالکل بچ گئی۔ اب جو میرے پیچھے والا تھا نا، اس سے کہیں بریک کنٹرول نہیں، اس نے میرے والی گاڑی میں ٹھوک دی۔ اب اس کی گاڑی کے پیچھے ایک اور گاڑی تھی، اس نے اس کو ٹھوک دی، اس سے پیچھے ایک اور تھی، اس نے اس کو ٹھوک دی۔ 4 گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں۔ اب جی وہ جس کو میں نے بچایا تھا وہ تو چلا گیا، میں سوچا بچ گیا، میرے والی کو لگی، میں نے پیچھے والے کو دیکھا، میں نے کہا کیوں ماری تو نے؟ اس نے پیچھے والے کو کہا تم نے کیوں ماری؟ اس نے کہا تم نے کیوں؟ حتیٰ کہ 4 بندوں کا مسئلہ ہو گیا۔ اور پھر وہ پتہ چلا کہ وہ جو ایک PRV والا تھا کہ وہ تو بڑا کوئی نامی گرامی آدمی تھا، تو بات ہوئی تو میرے پاس آئے، تو میں نے کہا یار زیادہ باتیں نہیں کرنا، مجھے بتاؤ کہ کیا ہے اس میں، میری مسٹیک تو ہے نہیں ہے، میں نے تو آگے والی گاڑی کو بچایا ہے۔ بہرحال جی وہ قصہ مختصر کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی گھر پہ چل کے بات کرتے ہیں، ہم 4 بندے وہاں چلے گئے۔ اب وہ ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے، تو میں نے کہا یار دیکھو خدا کے بندے جھوٹ کیوں بولتے ہو، سچ بولو جو بھی ہے، اور سچ میں بڑا مزہ ہے۔ میں نے وہ جو اس گاڑی کے بڑے بزرگ تھے وہ بیٹھ کے، جن کا بیٹے کی وہ گاڑی تھی، تو ٹیبل پہ چیزیں پڑی ہوئی تھی، میں نے ان کو سچویشن جب سمجھائی تو وہ کہیں باہر رہے تھے، ان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ تو لیکن اچھا ان میں ایک پھر بھی نہیں مان رہا تھا کہ جی میری غلطی نہیں ہے، تو پھر اینڈ میں انہوں نے مجھے ہی کہا جی آپ ہی فیصلہ کریں گے کیا؟ تو میں نے کہا جی دیکھیں ہمیں تو تعلیم ہے کہ فیصلے انصاف سے کرنے ہیں، اور اگر انصافاً میں بات کروں تو ہر بندے کی اپنی غلطی ہے۔ اب وہ بظاہر دیکھے گا کہ میری غلطی ہے، لیکن حقیقت میں تو تقدیر میں ایسا ہی تھا، لیکن کیوں تھا یہ کسی کو نہیں پتہ۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ایسا ہی ہے کہ شکرانے کے نفل بنتے ہیں، اور اس کے بعد سارے اپنی اپنی گاڑیوں کا کام کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، نفل پڑھیں جا کے کہ خدا نے کسی بڑے نقصان سے بچایا اور چھوٹے پہ۔ تو قصہ مختصر کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو، کبھی بھی اگر کوئی ایسی بات ہو جائے، چھوٹی ہو بڑی ہو، جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جھوٹے پر قرآن میں آتا ہے اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور ہر چیز کی لعنت۔ اور ایک سچ بولے، بھلے آپ کی غلطی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن بات سچ ہونی چاہیے۔ تو اتنی ہم میں اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ ہم سچ کو تقویت دیں اور سچ بولیں، جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے اور ہمیں بھی زندگی میں اس سے بڑی راحت ملتی ہے۔ تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کرے روز مرہ کے معاملات میں، ویسے بھی جب بھی آپ پبلک ڈیلنگ ہو، کوئی بھی بات ہو، تو ہم میں اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ اور ہمارے شیخ صاحب کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جب خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف والی باتیں پتہ لگیں گی تو پھر پتہ چلے گا ان کے ایفیکٹ کیسے ہیں۔ تو میں دعا گو ہوں اللہ ہم سب کو سچائی سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔
صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔